اسما بخاری نے حسان نیازی کی فوجی افسر کی پینٹ لہرانے کی ویڈیو شیئر کر دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب کہتی ہیں حفیظ اللہ نیازی یقیناً تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پر تنقید بے بنیاد ہے۔ ان کا اپنا بیٹا حسان نیازی اپنے ماموں پر چلا گیا ہے۔ شہریوں کے لیے پاسپورٹ کا حصول مزید آسان۔ محکمہ پاسپورٹ میں بیک لاگ مکمل ختم ہو گیا۔ اب MRP پاسپورٹ نارمل 15 روز میں وصول ہونے لگا۔ ڈی جی پاسپورٹ نے کہا نئی مشینیں آنے سے ارجنٹ پاسپورٹ 10 اور فاسٹ ٹریک 5 روز میں مل رہا ہے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کے زیر انتظام تعلیمی اداروں کو احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا۔ سیکرٹری بورڈ کی سفارش پر چیئرمین بورڈ کی انوکھی منطق، لیکچرار، جونیئر ٹیچر اور اسسٹنٹ پروفیسر سمیت 18 ملازمین کو برخاست کر دیا گیا۔ ملازمین نے مطالبات کے لیے احتجاج کیا تھا۔ محکمہ اوقاف میں مبینہ بے ضابطگیوں کا معاملہ۔ رکن پنجاب اسمبلی شفیع امتیاز محمود نے تحریک التوا جمع کرا دی۔ متن کے مطابق محکمہ اوقاف کرپشن کی آماج گاہ بن چکا، معاملے کی مکمل انکوائری کی جائے۔ سیکرٹری اوقاف کو مستقل ڈی جی مذہبی امور نہیں مل سکا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا آفس جلاد بن گیا۔ MOR کاشف جلیل کے حکم پر MCL کے عملے نے اپنے ہی محکمے کے تحت بازاری سٹور کو سیل کر دیا۔ سٹور میں بڑے ضبط شدہ سامان پر بھی کرین چلا دی۔ 9 زون میں توڑا گیا سامان 2 کروڑ سے زائد مالیت کا تھا۔ مہنگائی سے ستائے عوام سے سستی روٹی چھیننے کی تیاری۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن نے روٹی کی قیمت بڑھانے کا پلان بنا لیا۔ صدر آفتاب اسلم گل نے کہا کہ قدرتی گیس آتی نہیں اور LPG بہت مہنگی مل رہی ہے، ضلعی انتظامیہ اجازت دے نہیں تو خود قیمت بڑھا دیں گے۔ شہر میں ہر طرف مہنگائی کا راج۔ سبزیوں اور پھلوں کے سرکاری نرخ مکمل طور پر نظر انداز۔ لہسن 600، ادرک 360، بھنڈی 270 اور شملہ مرچ 200 روپے کلو میں دستیاب۔ انار بدانہ 540، انگور 320 اور پپیتا 230 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ انتظامیہ برائلر کی مصنوعی قلت ختم کرانے میں ناکام۔ چکن اور انڈوں کی قیمت میں استحکام۔ برائلر گوشت 595 روپے کلو سے نیچے نہ آ سکا۔ فارمی انڈوں کی قیمت 300 روپے درجن پر برقرار ہے۔ انڈوں کی پیٹی 8880 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر بجلی کی قیمتوں میں کمی ہونی چاہیے، اور اعلانات پچھلے 6 مہینے سے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بجلی کی قیمت کم کر دیں گے، لیکن اب تک انہوں نے کم نہیں کیے۔ لہٰذا اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی احتجاجی تحریک کو از سر نو شروع کریں گے، اور 17 جنوری کو پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا بجلی کی قیمتوں میں کمی کرنے کے لیے۔ جماعت اسلامی کا بجلی کی قیمتوں پر 17 جنوری کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان۔ فوری طور پر بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ، کہتے ہیں ملک میں معاشی حالات بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے۔ اشرافیہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے عوام پر نئے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں۔ لیو انکیشمنٹ اور پینشن رولز میں ترمیم کا نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے۔ سرکاری ملازمین ایک بار پھر سے احتجاجی مظاہروں پر آ گئے۔ سول سیکریٹریٹ، CNW اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ سمیت تمام محکموں میں ملازمین سراپا احتجاج ہیں۔ مطالبات کی منظوری کا مطالبہ۔ جب تک جتنے بھی ظالمانہ نوٹیفیکیشن ڈی نوٹیفائی نہیں ہو جاتے، ہماری جو کمیٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ اس کو دھرنے کی شکل دینی ہے، ریلی کی شکل دینی ہے۔ جو ہماری ہائر اتھارٹیز ہے، مطلب جو ہمارے لیڈران ہیں، ڈیسائیڈ کریں گے، ہم اس کے مطابق ہی چلیں گے۔ پنجاب حکومت کا اہم اقدام۔ نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر کی استعداد کار بڑھانے کا فیصلہ۔ جون تک 64 کروڑ 66 لاکھ روپے سے یونیورسٹی کی استعداد کار بڑھائی جائے گی۔ نئے دفاتر، فرنیچر اور گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ تجاویز مرتب کر لی گئیں۔ قائد اعظم انٹرچینج سے واہگہ بارڈر تک شاہراہ پر کام جاری۔ سیکرٹری CNW سہیل اشرف کا سائٹ کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔
کہا سروس روڈز کی تعمیر سے قبل واسا سیوریج کا مسئلہ فوری حل کرے، جلو موڑ پر تجاوزات کا خاتمہ بھی یقینی بنایا جائے۔ چودھری شاپ حسین کے دورہ چین کے ثمرات آنا شروع ہو گئے، اب موبائل فون پنجاب میں تیار ہوں گے۔ صوبائی وزیر نے چینی موبائل فون کمپنی کے مینوفیکچرنگ پلانٹ کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا، کہا موبائل فون کی مقامی سطح پر تیاری سے فون کی قیمت میں کمی آئے گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ کا ریسکیو ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، بلال اکبر خان نے مختلف حصوں اور کاموں کا مشاہدہ کیا، ایمرجنسی میں بروقت خدمت کرنے کے جذبے کو سراہا، کہا ریسکیو 1122 ان اداروں میں سے ہے جن کی خدمات کا ہر کوئی معترف ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا جدید رکشوں کے لیے اقدامات کا آغاز، سیکرٹری احمد جاوید قاضی کی زیر صدارت رکشہ ایسوسی ایشنز اور ٹرائی ویلرز مینوفیکچررز کا اجلاس ہوا، ہائیبرڈ اور الیکٹرک رکشوں کی مینوفیکچرنگ پر گفتگو، کم لاگت میں معیاری رکشوں کی تجاویز بھی پیش کی گئیں۔ کمشنر زید بن مقصود کی زیر صدارت ڈویژنل اعلیٰ سطح اجلاس، تجاوزات ستھرا پنجاب، پرائز کنٹرول اور ماڈل بازار اہداف کا جائزہ لیا، تجاوزات کے خاتمے کے لیے ڈی سی سے شیڈول مانگ لیا، کہا صفائی پر کوئی سمجھوتا نہیں، مائکرو پلان کے تحت کام کرائیں گے۔ کلین مشن اور لاہور ڈیولپمنٹ پلان کی تکمیل کا عزم، ڈی سی لاہور کا تحصیل شالیمار کے مختلف مقامات کا دورہ، سید موسیٰ رضا نے مغل پورہ، چوک، رنگ روڈ اور سروس لین محمود بوٹی سائٹ میں اقدامات کا جائزہ لیا، یو سی 163 میں 2 گولیوں میں ترقیاتی کام کا معائنہ کیا۔ اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 460 سے زائد ریکارڈ، زہریلی فضا سے نزلہ، زکام اور کھانسی کی شکایت عام، گلے اور آنکھوں کی بیماریوں میں اضافہ ہونے لگا۔ شہر میں سورج کی کرنیں سردی کا زور توڑنے لگیں، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کا احساس برقرار، کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری تک گر گیا، ہوا میں نمی کا تناسب 50% ہے، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ میدانی علاقوں میں دھند کے باعث ٹرین شیڈول متاثر، مختلف شہروں سے لاہور آنے والی ٹرینیں 2 سے 7 گھنٹے لیٹ، تیز گام ٹرین کراچی سے لاہور 7 گھنٹے 35 منٹ لیٹ پہنچے گی، کراچی ایکسپریس 6 گھنٹے 15 منٹ تاخیر کا شکار، مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ متحرک گینگز اور موٹر سائیکل چوروں کے گرد گھیرا تنگ کریں، ایس پی سٹی قاضی علی رضا کی افسران کو ہدایت، اجلاس میں رواں ماہ کی کارکردگی اور جرائم کا جائزہ لیا، ایس پی سٹی نے کہا کہ پتنگ سازوں اور فرشوں کے خلاف کارروائی کریں اور آگاہی مہم جاری رکھیں۔ آئی جی پنجاب غازیوں کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے پرعزم، لاہور سمیت مختلف اضلاع کے اہلکاروں کو علاج کے لیے مزید 15 لاکھ روپے جاری کر دیے، ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ غازی افسران اور اہلکاروں کی جلد بحالی اور بہترین علاج معالجے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ پنجاب پولیس کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، رواں سال لاہور میں 235 بجلی چور پکڑے گئے، 667 مقدمات درج، ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق صوبے بھر میں 2500 مقدمات درج کر کے 345 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ سیشن کورٹ نے منشیات کیس میں ملزم طارق کو 10 سال قید کی سزا سنا دی، عدالت کی 80,000 روپے جرمانہ جمع کرانے کی بھی ہدایت، ایڈیشنل سیشن جج خلیل احمد عاصم نے ملزم کو سزا کا حکم بھی سنایا۔ ڈرامہ نگار خلیل الرحمان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست، سیشن کورٹ نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی، ایڈیشنل سیشن جج الیاس ریحان نے سماعت کی، ملزمہ آمنہ عروج کی والدہ زینت بی بی اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کی تھی۔ دوہرے قتل کیس میں گولیوں کے خول فرانزک ایجنسی نہ بھیجنے کا کیس، لاہور ہائی کورٹ کا سی پی او گجرانوالہ کو فرانزک رپورٹ پیش کرنے کا حکم،
چیف جسٹس ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے درخواست پر سماعت کی. مزید سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی گئی. سیکریٹری جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے خلاف توہین عدالت. ہائی کورٹ نے اعتراضی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا. جسٹس طارق سلیم نے سماعت کی. لاہور ہائی کورٹ آفس نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض لگا رکھا ہے. محکمہ ایکسائز نادہندگان سے ریکوری کے لیے متحرک غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کے خلاف فیلڈ آپریشن کا 8واں روز. لاہور سمیت پنجاب میں 11,546 گاڑیوں کی چیکنگ. 1,65,00,000 سے زائد رقم وصول کر لی. 497 جعلی نمبر پلیٹس ہٹائی گئی. ڈی جی فوڈ اتھارٹی سے عالمی اتحاد برائے بہتر غذائیت کے وفد کی ملاقات. فوڈ اتھارٹی اسکول نیوٹریشن پروگرام میں وٹامن اسکریننگ شامل کرنے پر غور. ڈی جی عاصم جاوید نے کہا کہ گیم کے اشتراک سے بچوں میں آئرن، وٹامن ڈی، زنک کے ٹیسٹ کیے جائیں. جناح ہسپتال میں محکمہ آرتھوپیڈک کے زیر اہتمام نیشنل شولڈر کانفرنس کا. علاج کے جدید ترین طریقوں کے بارے میں آگاہی دی گئی. کانفرنس میں ملک بھر سے شولڈر سرجن، ڈاکٹرز اور طلباء نے شرکت کی.